السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زندگی جی بہت مختصر ہے، اس لیے اپنے ہر دن کو مسکراہٹ، محبت اور اچھے الفاظ کے ساتھ جینا سیکھیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک اچھی بات کسی کے پورے دن کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو آئیے آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جی میں بنا رہی تھی کسٹرڈ۔ آپ کے گھر میں کسٹرڈ کس کو پسند ہے؟ میرے گھر میں ہر کسی کو پسند ہے، مطلب میرے بچوں کو بھی پسند ہے، میرے ہسبینڈ کو بھی پسند ہے، لیکن وہ جو زیادہ گاڑھا کسٹرڈ ہوتا ہے وہ کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں تو ڈر ڈر کے اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ڈال رہی تھی کہ زیادہ گاڑھا ہو گیا تو پھر کوئی کھائے گا نہیں، ایسے فضول میں رزق ضائع ہوگا۔ تو میں یہ کسٹرڈ بنا رہی ہوں، ابھی یہ بہت پتلا ہے، لیکن فریج میں جب ٹھنڈا ہوگا مزید تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں اس طرح کا کسٹرڈ بنا رہی ہوں۔ گرمی ہے تو پھر جو دودھ ہے وہ نہیں بچتا، کبھی ملک شیک بن رہا ہوتا ہے تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ سردی میں ہے کسی کا دل نہیں چاہتا، بس چائے کے علاوہ اور کچھ نہیں بنتا، تو وہ دودھ زیادہ اضافی ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن پھر کچھ نہیں بنا تھا تو میں نے کہا دودھ ضائع ہو جائے گا، گرمی ہے، فریج میں بھی اگر رکھا ہے تو پھر بھی ضائع ہو جائے گا۔ میں نے پھر کسٹرڈ بنا لیا۔ اور گرمیوں میں میری جو روٹین ہے میری ویسے بھی روٹین ہوتی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو صبح صبح کام ہو جائے بس وہی کام ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے کام میں نے صبح صبح کرنے ہوتے ہیں۔ صبح میں اٹھی ہوں، ناشتہ بنایا، نماز قرآن پڑھنے کے بعد ناشتہ بنا کے فری ہو کے برتن دھو کے پھر میں دوبارہ سے کسٹرڈ بنانے لگی ہوں۔ تو آگے جو روٹی ہے وہ ہم تندور سے لگواتے ہیں، تو پھر تندور والوں نے آج کہا کہ نہیں جی تندور نہیں جلے گا۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ صبح صبح روٹیاں بنا کے رکھ لو، یہ کچھ وہ بنا رہی ہے، کچھ میں بنا رہی ہوں۔ روٹیاں بنائی ہیں توے، کیونکہ جو لوگوں کو پسند ہیں، کسی کو توے کی روٹی زیادہ پسند ہے، کسی کو تندور کی روٹی زیادہ پسند ہے، لیکن میرے خیال میں اکثریت جو ہے وہ سب زیادہ تندور کی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو اس طرح تندور پہ روٹی لگوا کے اوپر مکھن لگا کے پھر رکھ دیتے ہیں، جس کسی کا دل ہو فوراً پھر جیسے تو زیادہ ہم 11 بجے تک روٹی کھا لیتے ہیں۔ توے کی بنی ہوتی اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی، پتہ نہیں یہ کیا ہے، بچے میرے شوق سے کھاتے ہیں لیکن میرا نہیں دل کرتا۔ تو اس طرح روٹیاں بنا لی صبح صبح۔ میں نے کہا پھر زیادہ گرمی ہو جاتی کچن میں، تو گھی لگا کے پھر اوپر رکھ دیا، پھر دن میں جو سالن وغیرہ ہوگا یا جس نے جس کے ساتھ کھانی ہوگی وہ کھا لے گا۔ تو کام کی جو ہے عادت وہ صبح صبح والی اچھی ہے، کیونکہ سارا دن اگر تھوڑا کام کریں گے، تھوڑا جا کے ریسٹ کر لیں گے، پھر کام کریں گے، پھر جا کے ریسٹ کریں گے، تو وہ جو زیادہ کام ہے وہ جلدی سے ہوگا نہیں، بس پھر پڑا رہے گا سارا دن، ہم آلسی بنے رہیں گے، کبھی کہیں گے ابھی جا کے لیٹ جائیں، کبھی کہیں گے ابھی لیکن جو میں تو یہی سوچتی ہوں کہ جو کام صبح صبح ہوتا ہے وہ سارا دن اگر کرتے رہیں گے سارا دن نہیں ہوگا۔ صفائیاں ہیں وہ صبح صبح ہو جاتی ہیں۔ جو ناشتہ ہے ہمارا صبح 6 بجے ہمارا ناشتہ بن جاتا ہے۔ 6 بجے ناشتہ بن کے چائے وہ ہم نے چائے پینی ہو یا ساتھ میں پاپے وغیرہ کھانے ہو، چاہے روٹی کھانی ہو، لیکن 6 بجے میں نے ناشتہ بنانا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ ناشتہ بنانے کے بعد فوراً صفائیاں بچیاں کرتی ہیں، میں برتن دھو لیتی ہوں، تو سارا ہمارا جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب مجھے ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے دکان کے لیے۔ پھر میں یہی چاہتی ہوں کہ ہو سکے تو میں 8 بجے تک پورا گھر کے کام بچوں سے کروا کے خود کر کے تو میں بازار چلی جاؤں، اپنا وہ جو سامان سودا سلف ہے دکان کے لیے کچھ گھر کے لیے وہ میں ٹائم سے لے کے آ جاؤں، مطلب 8 بجے جاؤں گی 9 بجے واپس آ جاؤں گی۔ تو میری ڈیلی کی یہی روٹین ہے۔ ڈیلی تو نہیں، میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ ایک دن ٹھہر کے بازار جاؤں، مطلب ایک دن جاؤں ایک دن نہ جاؤں، پھر ایک دن ٹھہر کے ہم لوگ بازار جاتے ہیں، اپنے گھر کا سامان لاتے ہیں، اپنی دکان کا سامان لاتے ہیں۔ تو بس اس طرح سے جس زندگی کا جو پہیہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو صحت دے، تندرستی دے۔ تو یہ جدھر میری شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد اب میری بہن کی بھی اس گھر میں شادی ہوئی، تو مجھے اس طرح کا جو صحن ہے مجھے بہت پسند ہے شروع سے، مطلب کہ پانی سے دھو کے شام کو گرمیوں میں تو باہر بندہ پنکھے لگا کے بیٹھے تھا۔ میرا ادھر بھی اسی طرح چھوٹا سا صحن میں نے بنایا ہوا تھا، لیکن بعد میں جب گھر دوبارہ بنایا تو پھر وہ صحن ختم ہو گیا، بس اب تو ایک چارپائی جو بچھا کے تو بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے کچھ نظر دلوانی تھی، کیونکہ میرا بہنوئی ہے وہ اس نے جانا تھا دبئی، تو اسے ہم نے سی آف کرنا تھا، تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ چلو بچوں میں کچھ مطلب خیرات کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا، پھر ہم نے یہ حلوہ بنایا، اور میں حلوہ جو بنا رہی تھی وہ میری وہ تھی میری جٹھانی، مطلب کہ میرے بڑے جو ہے اپنے جو کیا کہتے ہیں سوری ہسبینڈ سے جو بڑے بھائی ہیں جیٹھ جس کو بولتے ہیں، اس کی جو بیوی ہے، تو وہ بنا رہی تھی۔ میں بنا رہی تھی حلوہ، میں نے ہی بنایا تھا، لیکن میرے انگوٹھے پہ گر گیا اور اتنا مجھے وہ درد ہونے لگ پڑا، میں فوراً اٹھ گئی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے آ کے ویڈیو بنائی باجی کی، تو میں نے پھر یہ کہ فیس نہیں، لیکن انہوں نے مجھے نہیں روکا تھا، میں نے پھر فیس ان کا نہیں لے کے آئی، میں نے کہا نہیں ایسے کوئی اعتراض کر لے۔ تو خالہ جو ہے وہ بانٹ رہی ہیں بچوں میں، نان ہم دے رہے تھے، حلوہ وہ ڈال کے دے رہی ہیں، تو بس اس طرح بچوں کے ساتھ کبھی کس کو کچھ کہہ رہے تھے کبھی کس کو، تو وہ بس مذاق سا چل رہا تھا۔
تو آپ سنائیں محرم ہیں تو آپ نے نیاز وغیرہ دے لی ہے یا ابھی دینے کا ارادہ ہے؟ بس جی گاؤں میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو گاؤں میں رہتا ہے ان کو پتہ ہے کہ گاؤں کا جو نظام ہوتا ہے اس طرح کا ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے نظر نیاز کرتے ہیں، جتنا کسی کا ہو سکے، جتنی کسی کی جیب توفیق دے وہ اتنا کرتے ہیں۔ تو یہ شام کا ٹائم تھا، تو اس سے اگلے دن جو بھائی نے پھر جانا تھا، مطلب جانا تو شام کو ہی تھا لیکن پھر اس سے اگلے دن میں نے پھر دیگ بنوائی۔ میں نے کہا کہ چلو گھر کا جو ہے نا اپنا میں بھی دیگ بنا لوں، کیونکہ میرا بیٹا ہے نا اس نے پھر نگران کا گان کی طرف وہ سیر سپاٹے کی طرف جا رہا تھا، تو یہ بھی میرا بھائی ہوا، پھر اس نے دبئی جانا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں ان کے ہوتے ہوتے پھر میں بھی اپنا سارا کام کر لوں۔ تو یہ گھر کے جو لوگوں کے جو بوڑھے بچے سب آ کے چیز نیاز لیتے ہیں، یہ اگلے دن کا کلپ تھا۔ تو میں نے صبح صبح پھر وہی روٹین میری، صبح صبح میں اٹھی ہوں، میں نے اپنا ناشتہ بنایا، ناشتے کے فوراً بعد میں نے سالن بنایا، اور آپ یقین کریں کہ میں 7 بجے فری بھی ہو گئی تھی، سالن بنا کے برتن دھو کے ناشتہ بنا کے میں فری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم فٹافٹ سے گئے بازار، اپنا سامان خرید کے لائی میں دیگ کا، کیونکہ میں نے کہا پلاؤ جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں چکن والا، تو وہ ہم لے کے آئے سارا کچھ۔ زندگی ملنا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور جو صحت والی زندگی ہونا تو پھر وہ تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو اپنی اپنی نعمتوں کا قدر کریں، اپنی اپنی خوشیوں کو قدر کریں، اور اپنی خوشیاں جو ہے نا وہ بانٹیں، اپنے بہن بھائیوں میں بانٹیں، اپنے ارد گرد بانٹیں۔ اگر کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تھوڑا بہت سکھ ملتا ہے، ہماری باتوں سے ان کو خوشی ملتی ہے، تو جی ضرور خوشیاں بانٹیں۔ میں تو خود اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو میں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، کیونکہ اگر تھوڑا بہت کر لینے سے ایک بندہ راضی ہوتا ہے، بندے کے راضی ہونے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے، تو اس سے اور کیا چاہیے؟ ضروری نہیں کہ ہم کسی کو لاکھوں کروڑوں دیں، ہم پیسوں سے بھی نہیں، ہاں اگر کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں تو کوئی خوش ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اگر اور ضرورت ہے تو ہم اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں جب بندہ ہم سے خوش ہوگا تو پھر ہمارا جو رب ہے وہ ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اور جنہوں نے ادھر تک میری ویڈیو دیکھی ہے نا تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور مجھے بھی اپنا لنک بھیجیں، میں آپ کو بھی سبسکرائب کروں گی، میں آپ کا بھی ساتھ دوں گی، میں آپ کی ویڈیو بھی دیکھوں گی، آپ بھی پلیز میری ویڈیو کو دیکھیں، پسند کریں، اور مجھے بتائیں کہ جہاں پہ کمی ہے میں اپنی کمی کو دور کروں، کیونکہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں دوسرے یوٹیوبر کی طرح، میں ابھی سیکھ رہی ہوں، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری ویڈیو ٹھیک بنتی ہے یا آپ کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ تو میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں، آپ نے میرے سبسکرائبر پورے کرنے ہیں۔ اب جو میری جو دل میں جو ہے نا خواہش، وہ میری آپ کے جو ہے نا ساتھ دینے سے پوری ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے میرے سبسکرائبر پورے کرنے ہیں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پر، اپنے رب پر بہت بھروسہ ہے۔ تو جی یہ میں بنا رہی تھی سالن اپنا، کیونکہ میرا جو بیٹا ہے نا اس کو نا زیادہ جو سالن ہے نا شوربے والا وہ نہیں پسند، تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ بس زیادہ شوربے والا نہ ہو، تھوڑا بہت ہو، بس اس سے روٹی لگ جائے۔ تو جی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اللہ پاک ہر کسی کو دیں، ہر کسی کو نوازیں، جو ہمیں دیا اللہ پاک ہر کسی کو دے، کوئی کسی کے منہ کی طرف دے کے یہ نہ کہے کہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے دروازے سے دے، جی ہر کوئی اپنے گھروں میں خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں، اور اپنا رکھیے گا جی خیال۔ اللہ حافظ۔